देख रहे हैं प्रोग्राम लंदन आई। वेलकम। आज हम बांग्लादेश के इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे। आपको याद दहानी कराता चलूं कि बांग्लादेश में जब से पाकिस्तान से बांग्लादेश अलहदा हुआ है, ये 13वां इलेक्शन है और 173 मिलियन की टोटल आबादी है। 127 मिलियन लोग आज हक के राय दही उन्होंने इस्तेमाल किया है। 300 के करीब नेशनल असेंबली की सीटें हैं जिस पर इलेक्शन हुआ है। ये पहला इलेक्शन है जब से बांग्लादेश ने पाकिस्तान से बांग्लादेश अलहदा हुआ, जब अवामी लीग के बगैर ये इलेक्शन हो रहा है, जिसकी सरबराह साबिक वज़ीर आज़म भारत के अंदर मौजूद हैं, मुकदमे भी हैं, उनकी पार्टी को अलाउ नहीं किया गया। जमात इस्लामी और बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनल पार्टी मैदान में है। दोनों जमातें दूसरी छोटी जमातों के साथ, एक जमात इस्लामी 10 छोटी और बीएनपी 11 छोटी जमातों के साथ चल रही है। आपको ये भी बताता चलूं कि 1970 में पाकिस्तान में उस वक्त बांग्लादेश और पाकिस्तान यानी मशरकी पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों एक ही मुल्क थे। एक आम इंतखाबात हुए थे और उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग इलेक्शन जीत गई थी और उस वक्त उन्हें इक़्तिदार नहीं कहा जा रहा कि दिया गया था। एक फौजी ऑपरेशन हुआ, उसके बाद पाकिस्तान यानी भारत ने मुदाखलत की और 1971 में बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क के तौर पर मार्ज़ वजूद में आया। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात उस वक्त से ठीक नहीं है, लेकिन पिछले साल नौजवानों ने एक तहरीक चलाई अवामी लीग की सरबराह जो है वज़ीर आज़म साबिक हसीना वाजिद, उनके खिलाफ बहुत सारे लोग इसमें शहीद हुए। नौजवान सड़कों पर आ गए, वो इंडिया फरार हो गई और उसके बाद मोहम्मद यूनुस वो बांग्लादेश के सरबराह बने। उनकी सरबराही में आज पहले इलेक्शन हुए। इस पर गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की आंखों की बीनाई 85% एक आंख की जा चुकी है। ये बहुत अफसोसनाक और दर्दनाक कहानी है। इस पर हम कमेंट्स अपने जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे लेंगे। एक ऐसा शख्स जिसने गरीबों के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए 3 बड़े अस्पताल बनाए और आज भी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बैरून मुल्क से या पाकिस्तान से जिसको मदद जा रही है, लोग डोनेशन देते हैं, रमजान आ रहा है, वो शौकत खानम ट्रस्ट को जा रहा है, जो दुनिया के बेहतरीन कैंसर के इलाज होता है। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक अमर है कि उन्हें अक्टूबर के महीने में से ट्रीटमेंट नहीं मिली और फिर एक ऑपरेशन हुआ आंखों का। कहा यह जा रहा है कि पीम्स अस्पताल में आंखों की इस बीमारी के कोई स्पेशलिस्ट भी नहीं थे और ड्रॉप डालते रहे और फिर बीनाई इस तरह जाती रही। बहुत ज्यादा अफसरदा हुए लोग आज रोते हुए नजर आए, उनकी बहन भी रोई, पार्टी वर्कर्स भी रोए, लंदन से लेकर अमेरिका तक। और फिर पूरा दिन लोग इस तशवीश में मुब्तला हैं कि कितनी काबिल अफसोस बात है कि रिगार्डलेस आप किसी भी जमात से हों, लेकिन हर कैदी का, हर इंसान का ट्रीटमेंट का हक होता है और उन्हें हक नहीं दिया गया। ईरान पर अमेरिका हमला करेगा या नहीं करेगा? 7 दौरे कर चुके हैं इसराइल के वज़ीर आज़म अमेरिका के जब से डोनाल्ड ट्रंप वज़ीर आज़म बने। अनफॉर्चुनेटली वो हमेशा ये जो दौरा उनका हुआ है, इसमें भी ईरान के और अमेरिका के दरमियान जो पिछले हफ्ते मुज़ाकरात हुए थे, उसके बारे में मुज़ाकरात का फॉलो अप जो है वो ये लेने के लिए गए थे। एक हफ्ता कबल ही इनका दौरा हुआ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त डिप्लोमेसी को चांस दे रहे हैं, लेकिन सेम टाइम अमेरिका ने मिडल ईस्ट के अंदर ईरान के बॉर्डर पर और फिर कतर में, उर्दन में, दूसरी जगहों पर अपने जो फौजी हैं वो भेजे हुए हैं। और इब्राहिम लंकन जो बैरी बेड़ा है वो भी लंगर अंदाज है, जदीद जहाज है।
اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک اور جہاز جو بیری بیڑا ہے وہ بھی پہنچ رہا ہے، اور ایک طرف پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے. کیا نیگوسیشن ہوگی؟ ایران کیا بیلسٹک میزائل کا یہ پروگرام اپنا رول بیک کرے گا؟ چوری توانائی کے بارے میں کہا جا رہا تھا، ایٹم بم کے بارے میں کہا جا رہا تھا، لیکن ابھی بیلسٹک میزائل اور میزائل پروگرام کو اس کی رینج کو کم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، میزائل پروگرام کو ترک کرنے کی بات کی جا رہی ہے، رجیم چینج کرنے کی بات کی جا رہی ہے. تو کیا ایران سرنڈر کرے گا اور امریکہ کے مطالبات مانے گا؟ اس بارے میں بات کریں گے. مجھے جوائن کیا ہے برادر باجور رشید صاحب نے، جو یو کے بی سی سی آئی کے سابق فاؤنڈر چیئرمین ہے یہاں لندن سے، اور مجھے جوائن کیا ہے صاحب نے امریکہ سے، پہلے بھی میرے پروگراموں میں شرکت کرتے رہے. ریانہ علی ایڈوکیٹ نے بھی مجھے جوائن کیا لندن سے، وہ بھی جوائن کر رہی ہیں. ان سب سے دوستوں سے بات کریں گے. اگر جاوید راٹھور صاحب میں اسٹارٹ وتھ یو، آپ سے ذرا اسٹارٹ کر لوں، ذرا ہسٹری کی طرف جاتے ہیں سر. ذرا ہسٹری کی طرف جاتے ہیں. آئی ہیو ٹچ ڈاؤن دی ہسٹری آف کریشن آف بنگلہ دیش. اس میں کچھ چیز آپ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ آپ کی تصویر خراب ہو گئی ہے جاوید راٹھور صاحب. جی 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 بالکل. دیکھیں بنگلہ دیش کی جو ہسٹری ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں تابناک ہے، اس لیے کہ بنگلہ دیش کے اندر سب سے پہلے جو ہے آزادی کی تحریک چلی تھی، اور مسلم لیگ بنگلہ دیش کے لوگوں نے بنائی. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کی بیوروکریسی نے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بنگلہ دیش کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا، اور ان کے اندر احساس محرومی پیدا ہوا. اور وہ احساس محرومی پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہوا کہ جب الیکشنز ہوئے تو ان الیکشنز کو پاکستان کی حکومت نے یا اس وقت کے پالیٹیشنز نے تسلیم نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنگلہ دیش بن گیا. تو اس میں ہم بنگلہ دیش کو کسی بھی صورت میں قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. اگرچہ ہندوستان کی سازش تھی، لیکن ظاہر ہے ہندوستان تو آپ کا دشمن ہے، اس نے تو سازش کرنی ہے. اس سے تو کوئی امید نہ رکھے کہ وہ آپ سے محبت کے آشیانے بجائے گا. یہ کمزوریاں، یہ غلطیاں ساری جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے ہوئی. اور اب بنگلہ دیش کے اندر ایک نیچرل جو ہمارا جو بنگلہ دیش کے ساتھ ایک رشتہ ہے نا، جو وہ رشتہ ہے کلمے کا رشتہ، تو اس کو تو ختم نہیں کیا جا سکتا. اور پھر دوسری بات یہ کہ ہندوستان جو ہے اس کی جو سوچ ہے وہ ایک ہیجیمانیل سوچ ہے. وہ پوری ہندوستان کے پورے سب کنٹیننٹ کے اوپر جو ہے اپنی وہ طاقت کو قائم رکھنا چاہتا ہے، سب کو دبا کے رکھنا چاہتا ہے. تو ظاہر ہے ایسی صورتحال میں بنگلہ دیش کا اور پاکستان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے چلنا، یہ ایک اچھی بات ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے اور ایسا ہی ہوگا، میرا خیال ہے. رشید صاحب جی آپ کے یہ بتائیے کہ جی برادر رشید صاحب، what can you tell us about today's election, sir? Well, today's election, to me, میں بول سکتا ہوں ایسے جو وہ ایک ہسٹوریکل الیکشن ہوا ہے، بیکاز 15 سال سے کوئی پراپر الیکشن نہیں ہوا تھا بنگلہ دیش میں. I was there in 2014 election, 2018 election, as well as 2024 election. But I went there in a voting center, nobody were there. So everything were fixed. So this election actually is a festival, it's festive things. Everybody in Bangladesh are celebrating. And today's election, until the election closed, both parties' leaders said the election was very good, everything was no trouble, no problem. There are little bit of problem outside the election centers. Thus, this is very nominal, which is they don't they do not count much. I think election was fantastic election. Now everybody is waiting for the proper counting of the election, and counting is happening. And I think the election result will be fully declared by tomorrow evening, I think so.
So what And do you another see? What will be? Yes, go ahead. another Please thing continue. is that what happened in the 2024, the 5th of August, in July 24, all the students and all this, uh, a lot of young generation, a lot of public got together and they out regime. And I'm a businessman. I don't really involve with any politics. But to me, that regime was a very bad regime because they were running the country like a dictator. But it's not just normal dictator, it was a worse dictatorship. It was there in Bangladesh. So when the Yeah. student actually ousted her and they gave responsibility to Dr. Mahmoud Yunus. Dr. Mahmoud Yunus, I think he done very well, and I do salute him because with that situation, the Awami League is the biggest party of Bangladesh, probably one of the biggest Okay. party in We South Asia. we will come back to you. We have a Rihanna Ali. Welcome, Rihanna. Thank you for joining us. What would you tell us about the Bangladesh today's election? What is your thought about it? I think that the elections have actually happened in a way that the Bangladeshis were not actually much familiar with it. क्योंकि normally वहाँ पे आपको पता है कि जब बांग्लादेश में इलेक्शन होते थे तो उनको चांस नहीं दिया जाता था कि वो अपने मुंतखब लोगों को अपने तरीके से करें पर इस दफ़ा महल का जो बांग्लादेशी अवाम है उनको एक नई चीज़ सीखने को मिली है उनको फील हुआ है कि डेमोक्रेसी क्या होती है और उसकी पावर क्या होती है सो it's actually a good thing that has happened and people have learned and it will make the new government welcomed और वहाँ के जो सिचुएशन में जो थोड़े से मसले अगर हैं अभी एट द मोमेंट वो क्लियर हो जाएंगे पर ये बड़ा एक खुश आइंद होगा और ये बाकी के जो ममालिक हैं जो बांग्लादेश के साथ हैं ये उनके लिए भी एक सीखने का मुकाम है उनके लिए एक लेसन भी है एंड इट्स ए गुड थिंग इन साउथ एशिया When we talk about as a Pakistani, there was like a scar. Many people are still upset. What happened back in 1971? The Bangladesh was a part of Pakistan. But what happened last year? Not only the Hasina Wajah's garment was thrown by the youngsters, or there was a movement countrywide. But also, one significant thing happens that the Bangladesh revives its bilateral ties or relationship with Pakistan. Oh, how satisfactory this is for you people, like as a nation, because we were too far, too close, but too far from each other, and we have nothing to do with Bangladesh, like business wise or otherwise. Bilaterally, तो हमारे ताल्लुकात थे, लेकिन ये कितना significant है कि पाकिस्तान जो है वो अभी वहां पर, और बांग्लादेश के इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब हो गए, पाकिस्तान के साथ अच्छे हथियारे भी पाकिस्तान बेच रहा है बांग्लादेश को, जहाज भी चल पड़े हैं, यानी फ्लाइट्स भी चल पड़ी हैं, बड़ी दोस्ती के बड़े। अभी रिसेंटली क्रिकेट T20 में भी पाकिस्तान ने बांग्लादेश के उसमें हमायत में इंडिया के साथ मैच न खेलने का ऐलान किया, तो ये कितना अच्छा लगा। Is Can it you hear for me? me? Yes, go on then, if you can answer it. Okay, no. This is really, I welcome this. Because you Yeah. see that East Pakistan and West Pakistan, we used to be together. We were one country. And it was unfortunate because of, it happens in the politics. But now our relation is got better. And the first time the Bangladesh Biman started to fly to Pakistan, and I think business ties will be better. And I think any country have a proper relation with each other. और किसी को दबा के रखना के नहीं चाहिए. Correct way, they should go correct way. And this time, the Pakistan is very positive step taken many ways. And one of them is the cricket, as you mentioned. Because you see that because Bangladesh को जो हमारा मुस्तफिज को खेलने नहीं दिया, इसीलिए पाकिस्तान जो step लिया बांग्लादेश के साथ, this is commendable. And whole Bangladeshi are really appreciating the Pakistan's move on these cricket issues.
So I think I really welcome, and I think we will go strength to strength in future. Brother, we were listening in previous regime's time that Bangladesh is progressing in economic wise, and it has like the GDP is, I mean, it's growing day by day, and the relation with India and Bangladesh is like always has got a good business potential between the two, and they have done a lot of good thing about Bangladesh. But you are yourself, sir, UK, Bangladesh business, commerce, and industries. You are the former chairman and the founder of it. Or was it a complete lie to just satisfy the public of the Bangladesh, or was it there was some truth in it? No. It was not completely lie. The Bangladesh were economically, they were doing very, very well. Yes, there was a business with India, but India took all the advantages. You probably heard about lots of deal with India, that most of them were India's advantage. But beside that, Bangladesh economy, GDP, everything was good. But what was the Bangladesh government doing, that the prime minister, all the regime doing? They were taking all the money and siphoning the money to the outside the country. Otherwise, the economy was good, no doubt. You know that India's fourth revenue was the remittance. Why? The fourth largest revenue from the Bangladesh was remittance from Bangladesh. Why? Because the most of the expertise were working in Bangladesh. Whereas, we have people, we have a skilled people all over the world, they did not get chance. So these are the things happened, and India took advantage. Adani, Adani Group, Adani made a electricity supplying deal, and that was like it was everything, because Sheikh Hasina wanted to stay in the power, so she gave everything to India, and India was taking the advantage. They shouldn't have done it, because India is a big country. India should be responsible enough to understand what is happening. But that was the bad thing in India. Javed Rathod sahab, what is your thought about how Pakistan ने किस तरह इस इन इलेक्शन में कोई किरदार अदा किया होगा, और completely इंडिया उस इन इलेक्शन से completely, वो भी तो उनकी भी तो इसमें टेक होती है हमेशा, लेकिन इस दफा लगता है कि पाकिस्तान ने फुल्ली फैसिलिटेट किया ये जो इलेक्शन हुए हैं, पेनिट्रेट किया फुल्ली तौर पर, बल्कि डोमिनेट किया. So what do you? I don't think Pakistan play any roles in the elections. Election has been held in Bangladesh and by Bangladesh authorities and interim government, and they were, I think, legitimate way of doing the elections. And Pakistan just play a role in regarding a cricket and other relations, but not directly in Bangladesh. And I think whatever the result, there is the total will of the people of Bangladesh, and their opinion must be recognized and appreciated by everyone. Yeah. नहीं, बट ये तो नहीं हो सकता ना कि पाकिस्तान ने रोल ना प्ले किया हो कि जल्दी इतने अच्छे तल्लुकात हो गए, फ्लाइट चल पड़ी, लोग वहां जा रहे हैं. ये देखिए बात ये है कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको उससे फायदा उठाना चाहिए. हाँ, पाकिस्तान ने ये रोल जरूर प्ले किया है कि जब बांग्लादेश के अंदर हुकूमत का तख्ता उलट गया, जो हुकूमत जो थी वो ज्यादा इंडिया के करीब थी, तो जाहिर है कि वहाँ एक खला पैदा हुआ, और उस खला के दौरान पाकिस्तान ने अपना रोल जो है इस तरह से प्ले किया कि उसको वेलकम किया, उसको फैसिलिटेट किया, और बांग्लादेश को ऑफर्स की कि वट एवर वी कैन डू वी विल डू फॉर यू. लेकिन इसको आप ये नहीं कह सकते मुदाखलत है, ये तो एक अपॉर्चुनिटी थी, उन्होंने अवेल की, अपने रिलेशंस को और करना भी चाहिए थी, चूंकि पहले बांग्लादेश के साथ जो ज्यादती हुई थी वो पाकिस्तान की तरफ से हुई थी, बांग्लादेश की तरफ से नहीं हुई थी. अच्छा रियाना, ये बताएं, अब तो बड़ा अच्छा हो गया है कि यहाँ से पाकिस्तान जाओ और फिर बांग्लादेश से भी होकर आ जाओ, तो आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्रैवल टू बांग्लादेश वाया पाकिस्तान?
Yes, inshallah, I will let you do that because I do have some ties with some friends. क्योंकि मैं भी उनके साथ काम करी थी जब ये मसला चल रहा था बांग्लादेश का. And I've been asked a few times that I should actually go to Bangladesh. And inshallah, I will do that. And I will do a program as well with you, inshallah, when I'm going to be there. So I can update you on this situation कि इस वक्त वहाँ पे यानी कि हालात क्या हैं. और दूसरा हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात जा रहे हैं जैसे मसला था ही नहीं, जो कि बहुत ही एक खुशाइन बात है. अच्छा, let me finish तो with Bangladesh. उसमें How do you see, sir? जी, go on then. जी, Javed sir, you want एक to पॉइंट make a comment? Yeah. अच्छा, जी, रशीद साहब yes, प्लीज. it's your No, turn. you Javed, carry on. You say something. your Sorry, carry turn. ओके, मैं ये कहना चाहता था कि देखें, बेसिकली रशीद साहब ही इज अ बिजनेसमैन, उन्होंने भी इंडिकेट किया है बेसिकली ना सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक होने चाहिए, मैं तो चाहता हूं कि उस रीजन के अंदर बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, बाकी सब ममालिक के ताल्लुकात ठीक होने चाहिए. इनको अपनी बॉर्डर्स खोलनी चाहिए और एक दूसरे से बिजनेस करना चाहिए ताकि जो है वहाँ डेवलपमेंट हो और सारे लोगों को उसका बेनिफिट हो. लेकिन इसमें एक चीज आड़े आती है कि जो इंडिया की जो हेजीमनी की अप्रोच है, जो बाकी लोगों को दबा के रखने की सोच है, उससे उनको बाहर निकलना होगा. और जो कश्मीर का मसला है उसको हल करना होगा, कश्मीर से इंडिया को निकलना होगा ताकि वहाँ लोग अपनी मर्जी से रह सकें, तो फिर सारे साउथ एशिया में एक अमन और प्रॉस्पेरिटी होगी. मेरा तो इसके ऊपर कॉलम है कि ये जो कॉलोनियल माइंडसेट है, उसकी वजह से ये खित्ते में जो डिवीजन है, नफरतें हैं, अंग्रेज तो वहां से वापस आ गए 1857 की जंग आजादी के बाद. वहां पर जब इनका राज था तो डिवाइड एंड रूल वाली बात थी. इन्होंने नफरतें वहां फैलाई, पैदा की, नहीं, और वो जो एग्जैक्टली मैंने आपका कालम आज पढ़ा, आज बड़ा अच्छा कालम था, आज लोगों को पढ़ना आज चाहिए. आज आजकल के दौर में यही माइंडसेट रूल कर रहा है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में. इसको तब्दील होना चाहिए एंड दे शुड लिव साइड बाय साइड इन हार्मनी, बिकॉज बांग्लादेश आज हमारे साथ, अगर पाकिस्तान के साथ है तो बहुत अच्छा है, और सेम टाइम है कि इनको इंडिया के साथ भी जाना पड़ेगा बिजनेस वाइज एंड अदरवाइज. तो सबको एक दूसरे की हार्मनी में रहना चाहिए. अलबत्ता हरियाणा के लिए एक सिग्निफिकेंट बात है, बल्कि अच्छी बात है कि ये कश्मीर की लॉबियस्ट हैं कश्मीर के हवाले से. तो इनको बांग्लादेशी दोस्त कहीं नजर नहीं आते थे जब ये कैंपेन करती थी लंदन में इधर उधर, तो कम अज कम ये बांग्लादेश भी अब लोग इनको ज्वाइन किया करेंगे, तो ये कम अज कम इनके लिए अच्छा है. बहरहाल, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट? I will just श्योर. add something quickly कि जब मैं प्रोटेस्ट करती थी तो मेरे साथ बांग्लादेशी भी कुछ फ्रेंड्स आए थे, but not all the times, but they did join me because as I said earlier कि मेरी उनके साथ भी यानी I've been working with them because of the situation of Bangladesh. Okay, we're going to move to the next segment. जावेद राठौर साहब क्या समझते हैं? मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि चूंकि इजरायली प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली उन्होंने एक हफ्ता पहले ही दौरा कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप से उनकी 3 घंटे मुलाकात हुई है. डोनाल्ड ट्रंप इज बिट रिलैक्टेंट टू अटैक ईरान, लेकिन जो मुतालबात हैं ये जोरी तवानाई के या एटम बम के हवाले से थे, यूरेनियम इनरिचमेंट के हवाले से थे, कि ईरान को अपना जोरी प्रोग्राम तर्क कर देना चाहिए. उस पर तो मेरे ख्याल में राजी है ईरान. लेकिन दूसरा जो मुतालबा सामने आया है वो है मिसाइल और उसकी रेंज. ईरान के पास जो मिसाइल है अपने डिफेंस के लिए वो तकरीबन 400 जो बड़ी रेंज के मिसाइल हैं, और 1000 के करीब या दूसरे मिसाइल हैं जो दूर तक मार कर सकते हैं. तो ये मिसाइल प्रोग्राम तो ईरान इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला कि इट्स नॉट गोइंग टू, दे डोंट वांट टू गिव अप. तो ये जो बिल्ट अप हुआ है, फिर ऑब्वियसली नोबडी इज एग्री टू दैट अमेरिका शुड अटैक ईरान और इजराइल शुड अटैक ईरान, और देयर शुड बी ए वॉर बिटवीन ईरान, इजराइल और अमेरिका, क्योंकि पूरा रीजन मुतासर होगा. सो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, फिर अमेरिका को फेस सेविंग के लिए क्या मिलेगा? अगर डोनाल्ड ट्रंप तैयार नहीं हो रहे हैं तो क्या ये डबल स्टैंडर्ड है, यानी जस्ट टू गेन द टाइम, बट प्रिपरेशन हो रही है, मोर बिल्ट अप हो रहा है खित्ते के अंदर. ठीक है, सऊदी अरब राजी नहीं है, कोई भी राजी नहीं है जो उस इलाके में है,
لیکن does America bothers about these things? دیکھیں آپ نے سوال کے ساتھ ساتھ جواب بھی خود ہی دے دیا، اور بات اصل درست ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایک ہاتھ میں چھڑی ہے اور ایک ہاتھ میں کیرٹ ہے، وہ والی بات ہے، سٹک اینڈ کیرٹ والی بات ہے. ایک طرف دباؤ بڑھا رہے ہیں اور دوسری طرف مذاکرات کے ذریعے بھی دباؤ بڑھا رہے ہیں. لیکن ان کا جو ہدف ہے ایران کو بے بس اور کمزور کرنا ہے، اور وہ کمزور تبھی ہوگا کہ جب وہ بیلسٹک میزائل کی ٹیکنالوجی یا اس کی ایکسپینشن سے دستبردار ہو جائے. ایران ایسا کرے گا تو اس کی حالت بھی وہی ہوگی جو لیبیا کی ہوئی تھی، اور اس کے بعد اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور اس کو مزید ایران کے جو ہے وہ حصے بکھرے بھی کریں گے، اس کے ٹکڑے بھی کریں گے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں، یہ جو ایک امریکہ کا لاڈلا بچہ ہے جو اس وقت جینوسائیڈ میں مصروف ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایران جو ہے وہ ان کے لیے خطرہ ہے، اور ایران کو تقسیم کیا جائے، بلکہ اندرون خانہ وہ پاکستان کو بھی تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اور بلوچستان اور ایران کے کچھ حصوں کو ملا کے ایک نیا ملک بنانے کی ایک پلاننگ کر رہے ہیں. اور امریکہ کے اندر ایک تھنک ٹینک بھی ہے جس کو اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی کا آفیسر جو ہے اس کو چلا رہا ہے، اور اگر آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیں تو اس میں اس طرح کی جو بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی جو ایک تیسرے ملک کی کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اب یہاں پہ امریکہ کے اندر اسرائیلی لابی کا انفلوئنس اتنا ہے کہ چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ بہت مجبور ہوتے ہیں. جو عوام ہے وہ تو بالکل اسرائیلی لابی کے ساتھ نہیں ہے، لیکن جو پالیٹیشینز ہیں وہ مجبور ہوتے ہیں، چونکہ فائنانسنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے اور اتنا ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے. یہ سمجھیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ کی جو پالیٹکس ہے وہ بالکل پوری طرح سے اسٹرینگل ہے بائی اسرائیلی لابی. تو یہ انفارچونیٹ ہے جو بار بار اسرائیل کے اچھا وزیر اعظم کا برا- یہاں آنا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ تو کوشش کریں گے کہ ایران کے اوپر حملہ ہو، اور مجھے بھی چانسز لگ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایران کے اوپر حملہ ہو، چونکہ ایران اپنے بیلسٹک میزائل سے پیچھے نہیں ہٹے گا، تو یہ حملہ اور ضرور نئی کریں گے. رجیم چاہتے لیکن اب نئی رجیم کیا چاہتے نتائج ہوں گے یہ تو وقت بتائے گا. نئی رجیم چاہتے کہ ریانا سیم کوشچن ٹو یو، ہاؤ ڈو یو ریڈ دس سچویشن؟ دیکھیں ابھی جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں ایران میں، اور ایٹ دی سیم ٹائم جیسے آپ نے تھوڑے دن پہلے بات کی ہے ٹرمپ کی، a lot of things have been come out has been exposed. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ جو فائلز کا ابھی سے ذکر ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی there's so much going on that I think امریکہ میں جو ٹرمپ ہے اس کے پاس اب ایک ہی آپشن ہے کہ وہ جو بھی قدم اٹھائے بڑا سوچ سمجھ کے اٹھائے، کیونکہ وہ اس وقت اسپاٹ لائٹ میں ہے، اور وہاں پہ آپ دیکھیں وہاں کے لوگ اس کے بہت بہت زیادہ خلاف ہو چکے ہیں. کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو میرا خیال ہے یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ وہ رکا ہوا ہے، ادروائز وہ کبھی بھی نہ رکتا، بیکاز دی لیم لائٹ از ایکچولی آن امریکہ، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے. ادھر سے جو اچھا ایران ہے ان کو پتا ہے کہ ایران بھی تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے، ایران بھی ایسا نہیں ہے کہ لائک پہلے کی طرح، ایران از فلی اویئر، اور اس نے پچھلی دفعہ سچویشن کو ہینڈل کر لیا تھا، تو اس لیے ایران بھی اپنے طریقے سے کر رہا ہے کہ کوئی اس طرح کی بات ہو جس کی وجہ سے کہ زیادہ مسائل ہوں. بٹ آئی تھنک امیرکا ہیز سو مچ گوئنگ آن ان دی ورلڈ، اور بہت سارے لوگ ان کے خلاف بھی ہو چکے ہیں، ٹرمپ کے اور باقی کے جو لیڈرز ہیں، جب سے کہ وہ ایکسپوز ہوئے ہیں، وہ نیوز میں ہیں. تو اس لیے آئی تھنک وہ اس وقت بہت کیئرفل طریقے سے چل رہے ہیں کہ جب تک معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوتا دے آر گوئنگ ٹو بی کیئرفل ود واٹ ایور اسٹیپ دے آر گوئنگ ٹو ٹیک. اوکے برادر رشید صاحب، آپ کی کیا اس میں ٹیک ہے؟ وہ ڈو یو تھنک کہ امریکہ ول اٹیک ایران؟ Well, you see, I agree with Javed Saab and Rihanna ji ke saath. اسی وہ تو ٹھیک ہے، بٹ واٹ آئی فائنڈ وتھ ڈونلڈ ٹرمپ از اے ویری انپریڈکٹیبل پرسن. وہ کبھی بول دیتا ہے جو اس کو اٹیک کرے گا، پھر نہیں کرتا ہے. وہ ایکچولی ویری ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. بٹ آئی ڈونٹ تھنک ایران won't give up. They are not going to give up. Iran will stand in their standing and they will fight back. So I think you have to, that Oman نے جو میٹنگ ہوا نا، وہ تو میٹنگ کیا جی بس کر کرنے کے لیے، نیگوشیٹ کرنے کے لیے، بٹ وہ کوئی آپشن تو نہیں تھا جو ایران ایکسپٹ کرے گا. ایران تو ایکسپٹ نہیں کیا. تو اسی لیے I think you have to wait and see what's next move going to be, because but Iran is very adamant
and Trump is playing a game. مجھے آپ بہرحال جاوید صاحب نے بھی بات کی ہے, یہ مختلف خبریں چلتی ہیں, لیکن مجھے ڈسکلیمر بھی دینا ہے کہ آئی ڈونٹ ایگری, چونکہ اپنے یہ ایز اے اینالسٹ ہی بات کر سکتے ہیں جو نیوز اویلیبل ہے, بٹ آئی پرسنلی تھنک کہ امریکہ ول بی ناٹ اٹیکنگ ایران ایٹ دس پوائنٹ, چونکہ وجہ یہ ہے کہ جو پچھلے سال جنگ ہوئی تھی اسرائیل کے اور اس نے کچھ میزائل مارے تھے, تو اس دوران آئی تھنک میرے پاس نیوز تو نہیں ہے بٹ آئی کین اونلی گیس کہ چین نے خاصی مدد کی ہوگی پس پردہ ایران کی, چونکہ اس خطے میں چین اپنی جو پاور ہے اس کو ایکسرسائز کرتا ہے, اور پھر جنگ میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح انڈیا کے خلاف پاکستان نے کامیابی حاصل کی, اور وہ کہا جاتا ہے کہ چین کی مدد سے کی. ایک فیکٹر ہو سکتا ہے چونکہ جہاں طاقت ہوتی ہے اسی کے وہ روکتی ہے چیزوں کو, تو میں نہیں, یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. ادروائز امریکہ کو جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب بار بار کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے نیگوشیشن کرنی ہے, ہم نے جنگ نہیں کرنی, تو آئی تھنک دس از دا پوائنٹ. نو ایک بات اور ہمارے یو کے ناظرین کے لیے ہے, وہ یہ کہ یہاں جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں کے اسٹارمر, ان کا ایک اوبیسلی ایک وہ ایک اسکینڈل کی زد میں ہے, ان کے اوپر بہت بڑا پریشر ہے کہ وہ استعفیٰ دیں, اور وہ اسکینڈل یہ ہے کہ اپسٹین, جیفری اپسٹین امریکن ایک کیریکٹر ہے جو جنہوں نے بچیوں کا جنسی استحصال کیا. وہ ایک میتھ ٹیچر تھے, بعد میں وال اسٹریٹ جرنل میں وال اسٹریٹ میں وہ امریکہ میں شفٹ ہوئے, وہاں سے انہوں نے تعلقات بنائے, بینک بنائے, کمپنیاں بنائی, بڑے بڑے انفلوئنشل لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہوئے, اور اس کے بعد ورجن آئیلینڈ خریدا, اور اس کے بعد وہ دنیا کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ان کے رابطے ہوئے, اور وہ بیسیکلی جنسی استحصال میں ٹریڈ میں انوالو تھے. ان کی تقریباً 3 ملین ڈاکومنٹس ان کے ریلیز ہو چکے ہیں, 180,000 امیجز جو ہیں فوٹوگرافس وہ ریلیز ہو چکے ہیں جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے, جسٹس ڈپارٹمنٹ نے ریلیز کیے ہیں, اور 2000 سے زیادہ ویڈیو ریلیز ہوئی ہیں. یہ ڈارک ورلڈ کا ورسٹ ترین اسکینڈل ہے کہ جس کی زد میں ہر بڑا آدمی آیا, اور اس میں پرنس اینڈریو وہ بھی اس کے اندر آئے ہیں, اور رویلز کی جو مونارکی ہے اس کے اوپر کوشچن زیادہ اٹھ رہے ہیں اب کہ ان کو یہ جو ہمارا بادشاہی نظام ہے یہ قائم بھی رہنا چاہیے. ویری امبیرسنگ سچویشن. لیکن جو کیس ٹامنا ہے ان کے اوپر یہ پریشر آیا کہ انہوں نے پیٹر مینڈلسن کو جو ہاؤس اور 2 دفعہ لیبر پارٹی کے وزیر بھی رہ چکے ہیں, انہیں یہ سب کچھ جانتے ہوئے ان کو ایز اے امریکہ کا سفیر یعنی تعینات کیا, اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ تو اب اس جاب پہ نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ جو آؤٹ سورس کیا انہوں نے اپنا سٹاف, اس میں ٹم ایلن ہے, اور اس کے بعد مورگن سوینی ہیں جو آؤٹ سورس ان کے چیف سٹاف تھے, انہوں نے ان کو ایڈوائز کیا. حالانکہ جو کیس ٹامنا ہے انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر معافی مانگی ہے, لیکن کوشچن از دس, پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے, پیٹر مینڈلسن کے ہاؤس کو ریڈ کر دیا گیا ہے, اینڈریو جو پرنس ہیں کاسل سے بھی دخل کر دیا گیا ہے, وہ کسی اپنے بھائی کے کسی گھر میں شفٹ ہو گئے. ابھی یہ پریشر ہے کہ ابھی آج چونکہ کل چھٹیاں ہو جائیں گی, آفٹر میں یو کے میں سروائیو کر جائیں گے کیس ٹامنا, لیکن انٹل مئی میں بھی سروائیو کر جائیں, میں بھی استعفیٰ دے دیں, لیکن پریشر بہت ہے. جو یہاں کی گورنمنٹ ہے, اپوزیشن ہے, یہاں کی عوام ہے, میڈیا ہے, ان کا بہت پریشر ہے کہ ہی ہیز نو moral grounds to stay in the power. تو یہ ایک یو کے کی نیوز ہے. لیکن ابھی جاوید صاحب چلتے ہیں پاکستان میں. آپ تو ہمیشہ عمران خان صاحب کو اوبیسلی ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں چونکہ ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے, اب آنکھوں کا پہلے ملاقات نہیں کرنے دی گئی اور پھر آنکھوں کے معاملات ہیں. اب کیا سمجھتے ہیں کہ چیزیں سیٹل ہونے جا رہی ہیں؟ کیونکہ ماضی میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے, چونکہ
میاں نواز شریف کے پلیٹلیٹ گر گئے تھے اچانک اور وہ بھی عدالتوں نے ریلیف دیا تھا, انہیں باہر بھیجا تھا. اب یہی کوئی سین بن رہا ہے عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کی بات. How do you read this whole everything جی, whole episode کو آپ کیسے بیان کریں گے؟ جی میرا خیال ہے کہ حالات ورسٹ ہونے جا رہے ہیں. جو ابھی پاکستان کے اوپر جو رجیم اس وقت رول کر رہی ہے تو وہ تو کرمنل مائنڈڈ لوگ ہیں نا. آپ دیکھیں ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر کتنے لوگ قتل ہوئے تھے جب انہوں نے تحریک چلائی تھی ڈاکٹر طاہر القادری نے, اور کتنے لوگ مقابلے میں مارے گئے تھے. سے عمران خان کے ساتھ ان کا رویہ ہے کہ ایک شخص جو جیل میں ہے, سابق وزیر اعظم ہے, اس نے ہاسپٹل بنائے, یونیورسٹیاں بنائی اور پاکستان کے لیے گولڈ میڈل لیا. چلے اس کو بھی چھوڑے, ایک عام شہری کے ساتھ, ایک عام قیدی کے ساتھ آپ اتنی ناانصافی نہیں کرتے کہ جی جاوید بھائی اب یہ جو ہم بات کرنے دیں, یہ رپورٹ جو ہم میں اسی پہ آ رہا اسکرین ہوں. پہ شو کر رہے ہیں, یہ رپورٹ جو ہم شو کر رہے ہیں, میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں, یہ سلمان صفدر کی رپورٹ ہے, جو وکیل ہیں جو عدالت کے فرینڈ بن کر عدالت کے بہاف پر جنہوں نے عمران خان سے ملاقات کی, اور اس کے بعد یہ رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں جمع کروائی سپریم کورٹ میں, جس میں انکشاف طرح طرح کے ہوئے. ہاں میں اسی پہ آ رہا تھا, اور لوگوں کو پتا چل گیا ابھی کہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے اندر جو تفصیلات آئی ہیں, وہ تفصیلات سن کے جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا پاکستانی حکومت کے اندر کوئی انسانیت بھی ہے, کیا ان کے اندر کوئی جمہوری اقدار کا کوئی لحاظ ہے, کوئی اصول ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کے ساتھ آپ اتنی زیادتی کر رہے ہیں کہ اس کی آنکھ کو تکلیف ہے, نہ اس کی فیملی کو بتا رہے ہیں, نہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ محض کرمنل نیگلیجنسی نہیں ہے, بلکہ یہ کرمنل ڈیلیبریٹ اٹمپٹ ہے کہ ایک شخص جس کی کے طلسم کو آپ توڑ نہیں سکے فسطائیت کے ذریعے, آپ اس کو جو ہے فزیکلی جو ہے ڈیمیج کر کے اس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, اس کو ڈسیبل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ, تاکہ آپ ہی جو ہے وہ حکومت کریں اور آپ ہی اقتدار میں رہیں اور آپ ہی مزے لوٹیں اور عوام کو اسی طرح آپ اپنے نیچے لگا کے رکھیں. یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے. اٹ از ہائیلی ڈپلوریبل, بہت ہی تشویشناک اور بہت ہی افسوسناک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر پوری دنیا کو آواز اٹھانی چاہیے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی کا گروس وائلیشن کا مسئلہ ہے کہ ایک شخص کے اوپر آپ نے پہلے تو فریولس جعلی کیسز بنائے, پھر اس کو آپ ملنے نہیں دے رہے, جو اس کے بیسک رائٹ ہیں جیل کے اندر کے مینول کے مطابق وہ بھی اس کو حاصل نہیں ہے. تو کیسی جمہوریت ہے یہ؟ تو کسی صورت میں قابل قبول ہی نہیں ہے. یہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر, جو سوسائٹی ڈیموکریٹک سوسائٹی ہو, جہاں کو آئین اور قانون کی جو ہے حکمرانی ہو, وہاں تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ ایسے کسی عام آدمی کے ساتھ کریں گے, اور آپ اتنے بڑے لیڈر کے ساتھ جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کا ایک امیج ہے, پاکستان کا ایک سافٹ فیس ہے, آپ اس کے ساتھ اتنی زیادتی کر رہے ہیں. اس سے بڑا ظلم تو کوئی ہو نہیں سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ذمہ دار براہ راست وزیر اعظم پاکستان ہے, اور کیس ان کے اوپر رجسٹرڈ ہونا چاہیے کہ یہ ان کی نیگلیجنس ڈیلیبریٹ اٹمپٹ کیا انہوں نے کہ عمران خان کو ڈاکٹروں سے دور رکھیں, فیملی سے دور رکھیں, اور شاید انہوں نے کوئی ایسی کوشش کی ہو جس کے ذریعے ان کی آنکھ کو جو ہے وہ خراب کرنے کی, ان کی بینائی سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ تو بہت ہی قابل مذمت ہے, اور یہ ساری پاکستانی قوم کے لیے شرمندگی کا باعث ہے. ایک وہ شخص جس نے ہر شخص کی جیب میں 10 لاکھ روپے دیے علاج کے لیے, اس کو علاج میسر نہیں ہے. کیسا ملک ہے, کیسی قوم ہے یہ؟ جی بولیں, ایک سوال ہے میرا سر, ایک سوال ہے سر کہ جب یہ آج رپورٹ منظر عام پر آئی تو امریکہ میں یا آپ کے جاننے والے حلقہ احباب میں کیا اس کا ریئیکشن کس طرح کا تھا؟ جی تل ملا اٹھے لوگ, سارے لوگ بہت پریشان ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسا پاکستان ہے. پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ اپنے شہریوں اور بالخصوص اپنے لیڈروں کے ساتھ آپ یہ سلوک کریں, کسی کو پھانسی پہ لٹکا دیں, کسی کو گولیوں سے چھلنی کر دیں, کسی کو جیل میں بند کر کے اس کو بینائی سے محروم کر دیں. اس پہ تو سارے لوگ بہت ہی افسردہ ہیں اور بہت ہی پریشان ہیں. یہ تو انتہائی قابل مذمت عمل ہے. یہ بھی سیاستدانوں کا ایک قصور ہے کہ دے ڈونٹ ایکٹ ٹوگیدر, اپنے آپس میں اتحاد نہیں کرتے, اس وجہ سے اس طرح مار کھاتے ہیں اکیلے. ریانہ, یہ ساری صورت کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ ایک بات میں آپ سے اختلاف کروں گا. اب سیاست دان اگر جنرل سیاست دان جو عوام کی طرف سے آئے ہوں,
وہ ایسا نہیں کریں گے. ایسا وہی کرتے ہیں جو لوگ جن کو لایا جاتا ہے, جو گڈے گڈیاں ہوتے ہیں. جس طرح جب نواز شریف کو لایا گیا تھا تو جنرل جیلانی نے کہا تھا میں اس کو اس لیے بنا رہا ہوں کہ یہ گڈا ہے, اس کو جس طرح کہیں گے چل پڑے گا. بھائی گڈے گڈیوں سے ملک نہیں چلتے, ملک چلتے ہیں جینون لیڈرشپ آئے, جینون پالیٹیشینز آئے جن کے اندر عوام کے لیے ایمپیتھی ہو, جو عوام سے ہمدردی رکھتے ہوں اور ملک کے اندر جا کے تبدیلی لانا چاہتے ہوں. آپ ایسے ڈمی قسم کے لوگوں کو لے آئیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ وہ جمہوریت کو آگے لے جائیں گے یا ملک کو آگے لے جائیں گے یا آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی, کبھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ہریانہ, how do you see this whole situation? Where we heading now in terms of جو بیماری سامنے آئی ہے, اب کیا سمجھتی ہیں کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان؟ دیکھیے میں یہ کہوں گی کہ جو سچویشن ہے ایٹ دی مومنٹ پاکستان از نو ویری گڈ اسپیشلی فار دی ورلڈ, کیونکہ جب دنیا ہمیں دیکھے گی کہ ہم اس طرح اپنے ملک میں کر رہے ہیں تو ہمارا کیا امپریشن رہ جائے گا. جب ہم کشمیر کے لیے بات کریں گے یا کسی بھی یعنی ایشو کے لیے بات کریں گے تو وہ پھر اس بات کے اوپر دے کین say to us کہ لائک آپ کے اپنے ملک میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. تو آئی تھنک کہ ڈیموکریسی از سم تھنگ دیٹ وچ از ویری امپورٹنٹ اینڈ اٹس اے ویری ڈیلیکیٹ لائک ایشو, کیونکہ جب تک ڈیموکریسی ایک ملک میں نہیں ہوگی وہ ملک کسی بھی ملک کے ساتھ تعاون کے لیے بات نہیں کر سکتا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ باقی کے ممالک اس کے ساتھ کھڑے ہوں یا جو اقوام متحدہ ہے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو. تو ڈیموکریسی از دی مین تھنگ, بلکہ آپ کی جو اپنی عوام ہے وہ بھی آپ کے ساتھ تبھی کھڑی ہوگی جب آپ وہاں کے جو لا ہیں آپ اس کی خود عزت کریں گے اور وہاں پہ ڈیموکریسی کو قائم رکھیں گے, اور تمام جو سیاسی پارٹیز ہیں ان کو ایکول لیول پہ رکھا جائے گا. یہ نہیں کہ اپنی پسند کی جو پارٹیز ہیں ان کے ساتھ آپ ٹھیک ہیں, جو پارٹی نہیں ہے تو وہاں پہ جو بھی کوئی مسئلہ ہوگا آپ ان کو نشانہ بنائیں گے یا ان کو اس کا الزام دیں گے کہ جو حالات اچھے نہیں ہیں وہ آپ کی وجہ سے نہیں ہے. تو میں یہ بات کہوں گی کہ جسٹس, ایکوالٹی اور ڈیموکریسی یہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ اپنے عوام کو اپنے ساتھ کھڑا کرنا چاہتے ہیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آپ کے جو نیبر ممالک ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں اور آپ کے جو مسئلے ہیں وہ ان کو دیکھا جائے اور ان کو حل کیا جائے. That's fine. Brother, how far, Brother Rashid, how far we are from true democracy? Number one, پاکستان, انڈیا تو ہمارا ڈیموکریسی ہوتی ہے, ان کے یہاں کبھی مارشل لا نہیں لگا. بنگلہ دیش اینڈ پاکستان, if you answer. And second question is this: how popular Imran Khan is in Bangladesh, among the Bangladesh community, Yes, yes. included overseas? I think that this in South Asia, yeah, you were saying about India, they always had a democratic government, which is, they are very good at it. Whereas Pakistan, Nepal and other countries, I'm not talking about Nepal, other countries, where there is always a turbulence going on. We are really too far away from the democracy. Because ہم لوگ تو democracy بولتے رہتے ہیں, but our democracy, this is our big problem. Imran Khan, I think he is a wonderful person. It's not just in Bangladesh, he's all over the world. Him very much. Imran Khan, if he was in the power, and I think he would have been made difference. Because you see, आजकल जो हमारा साउथ एशिया में पॉलिटिक्स हो रहा है वो ज्यादा तो नहीं चलेगा, किसी लिए मॉडर्नाइज करना पड़ता है. आजकल तो एवरीथिंग टेक्नोलॉजी का युग है, एआई का युग है. अभी पॉलिटिक्स को भी तो एडवांस करना पड़ेगा ना. You have to follow the democracy properly. और इमरान खान would have been a modern prime minister, for one of the modern prime minister for the all of the world. Even job, आजकल western world में आजकल ज्यादा अच्छा लीडर नहीं है. If you check, we always used to follow the western world because they used to produce a wonderful leaders. They are the leaders of the world. But आजकल क्या हो रहा है आपको तो मालूम है, कोई अच्छा लीडर नहीं है. जो पाकिस्तान में इमरान खान था, he was very counted by everyone because he is one same as popular. Yeah. Is popular in India as well. But let me tell you, मैं अपने इंडिया का साथ भी पाकिस्तान का relation would have much better if Imran Khan was in the power. was in power. Okay. Yeah. मैं यहाँ पर ये बताता चलो. شراز صاحب ایک پوائنٹ آپ نے Can I add one thing? Because ہم نے بنگلہ دیش کے الیکشن پہ بھی جانا ہے. مجھے جاوید صاحب ایک بات کرنے دیں. اس وقت پاکستان کو دو پرابلمز ہیں جس میں معیشت ٹھیک نہیں ہے. موجودہ جو گورنمنٹ ہے, جو بندوبست ہے, حکومتی جو
8 फरवरी 2024 में जो इंतखाबात हुए, उसके बाद जो हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई वो कुछ डिलीवर नहीं कर सकी। चैलेंज नंबर 1 इकॉनमी है, चैलेंज नंबर 2 सिक्योरिटी है पाकिस्तान की। ये दो बड़े हैं। इसके लिए इंटरनल जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, हमारे यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है, मैशियत भी खराब है, सिक्योरिटी भी नहीं समझ रही है। नंबर जो जब एक्सटर्नल थ्रेट की बात करें तो हमारा इंडिया के साथ बायलैटरल ताल्लुकात उस तरह नहीं है, बिजनेस नहीं हो रहे, तजारत नहीं हो रही। अफगानिस्तान के साथ हमारी तजारत नहीं हो रही, बॉर्डर बंद है, और 800 मिलियन यूएस डॉलर हमारे मंथली नुकसान हो रहा है, तजारत बंद है। पाकिस्तान की जितनी गुड्स हैं, वेजिटेबल, फ्रूट एंड ऑल व्हाटसोएवर, बांग्लादेश नहीं जा, वहां पर अफगानिस्तान नहीं जा रही हैं, जो एक्स रशियन स्टेट हैं उसमें नहीं जा रही हैं, ईरान में नहीं जा रही है, हमारी तजारत नहीं हो रही है। तो एंड ऑल्सो अगर ईरान के ऊपर हमला होता है तो पाकिस्तान विल फील ए सिचुएशन जैसे जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे जावेद साहब, अर्ली ऑन के बलूचिस्तान बहुत सेंसिटिव है, वहां से दहशतगर्दी होती है, मामलात हमारे बांग्लादेश के लिए भी चैलेंज है, पाकिस्तान के लिए भी चैलेंज है। नंबर थर्ड जो ये शुरू हो गया है, जो मिडिल ईस्ट की जो क्राइसिस है, पाकिस्तान को इसमें नहीं जाना चाहिए था। जब भी कोई मिडिल ईस्ट की सूरत हाल में गया है या हमने उसमें इन्वॉल्व किया, हमें सैंडविच बनाया गया है, चूंकि इस वक्त यूएई की और कतर की और सऊदी अरब की अपनी अपनी लाइन है, और सबको अमेरिका आपस में मुबैना तौर पर मैं कह सकता हूँ कि लड़ाता भी है, डिवाइड एंड रूल, और इनको ब्लैकमेल भी करता है। इस वजह से हमें इस पॉलिटिक्स में ये चैलेंजेस हैं, इसलिए पाकिस्तान में पॉलिटिकल जो है वो चीजें सेटल हो जाएं तो वो अच्छे हैं, और बिजनेस नहीं हो रहा है, सिक्योरिटी नहीं है। बट लास्ट क्वेश्चन सर, मैं आपसे पूछूंगा, बीएनपी या जमात इस्लामी, आप किसको देख रहे हैं सर विनर? वो जो बीएनपी, they will form a government. That's So what I can see. Tariq Rahman will be the prime minister. Prime Minister. So coalition होगा या जमात इस्लामी जो है वो अपोजिशन में बैठेगी? My assumption तो अपोजिशन होगी है, ऑपोजिशन। तो ये जिन लोगों, ये जो यूथ है वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो जमात इस्लामी के साथ है या बीएनपी के साथ है जिन्होंने इनकलाब लाया था? यूथ है ना, वो जमात इस्लाम के साथ इलेक्शन लड़ रहा है। तो उनकी सीटें नहीं होंगी? है, सीट 1 और 2 तो कंफर्म हो गया अभी, बिकॉज एंड आई सी द few youth already elected. I mean they declare हो गया उसका constituency में। So what will be changes if Tariq Rahman will become a prime minister? क्या करेंगे वो, आप क्या समझते हैं? He is only a young man. Yeah, 33 या 31 इसकी उम्र है। Not 33. He's at least 55. 55. Oh, 55. Sorry. There is somebody else who is young. I think it's Gen Z जो है। Young है और students जो है ना, students जी। NCP, National Citizen Party जो है, उन लोगों ने very young है, 28, 30, 31 ऐसे होता है। But you see that man, because he is the son of late Ziaur Rahman and late Begum Khalida Jia, so usko ek responsibility aa gaya, he has to match their performance. And I think because he was in 17 years in UK, and I think he got a lot of change in him, and since he went back to Bangladesh, so far he's doing very well. Thank you very much. Thank you very much, sir. I hope for the best. मैं दुआ बांग्लादेश में एक जमहूरी हुकूमत आए और वहाँ हालात बेहतर हों। जिन लोगों ने आज हमारा प्रोग्राम देखा, बांग्लादेशी कम्युनिटी से हैं, वो यूके में, यूरोप में, जहाँ भी कह रहे थे, हम कोशिश किया करेंगे कि बांग्लादेश के भी मेहमान हम अपने प्रोग्रामों में लाएं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के लिए बस इतना।